الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نیچے مشین کا ماسٹر والیوم کم کرو، اوپر والی مشین کا بھی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. سورہ زلزال کی آخری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کے دن کا، جس دن حساب و کتاب ہوں گے. اولاد آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کی نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا، ان کا حساب و کتاب ہوگا کہ آدم کی اولاد نے کس قدر اپنی دنیا کو سنوارا، کس قدر آخرت کو سنوارا. کیا دنیا پر آخرت کو ترجیح دی یا آخرت پر دنیا کو ترجیح دی؟ اس نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے؟
اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جس انسان نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی آخرت پر، اور آخرت کو اس نے بھلا دیا ہوگا، اس کی سمجھ کے مطابق آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہی میرے لیے ہے، تو یقیناً یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اور جس انسان نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق تھوڑا ملا ہے وہ اس پر راضی ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس پر بھی راضی ہے، لوگ اس کو ادب و احترام سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اور وہ اس پر بھی راضی ہے۔ گویا کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا بڑے بڑے دنیا داروں کے پاس بھی نہیں رہی، بڑے بڑے مال و متاع کے مالکوں کے پاس یہ دنیا نہیں رہی۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جب اس دنیا سے گئے تب بھی خالی ہاتھ تھے، تو جب خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ ہی جانا ہے، تو پھر کس وجہ سے دنیا سے انسان محبت کرے اور آخرت کو ٹھکرا دے؟ تو یقیناً یہ انسان کامیاب انسان ہے کہ اس نے دنیا کے چند دنوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کیا، بلکہ وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد جب قیامت کے دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے اگر کوئی انسان اس دنیا کی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، خواہشات کو دبا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ خواہشات کے نفس کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا کو برباد نہیں کرتا، یقین جانیے یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک دن کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ازہد فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے تم بالکل تنگ دست ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ تم دنیا سے محبت نہ کرنا بلکہ آخرت کو اس دنیا کے اوپر ترجیح دینا۔ دنیا کا مال و متاع تمہارے پاس نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ اس بات کو تم ترجیح دینا۔ ازہد فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے تم اجنبی ہو، غریب ہو، مسکین ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر اپنی دنیا کی زندگی کو یوں سمجھنا جیسے تم مسافر ہو، تم سفر کی حالت میں ہو، راستے میں تم کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہو تو کتنی دیر کے لیے وہاں رکو گے؟ لامحالہ چند لمحے وہاں رکو گے، سانس لو گے، اپنی تھکن کو دور کرو گے، پھر آگے اپنے سفر کو جاری رکھو گے۔ جیسے مسافر اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کسی جگہ پر سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے،
اور اس کے بعد پھر وہ سفر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. تم دنیا کو اپنے لیے ایسے ہی سمجھنا کہ تم اس دنیا میں مسافر ہو، تمہاری آخرت جو ہے وہ منزل ہے. اس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں تم نے چند سانسیں لینی ہے، آرام کرنا ہے، سکون کرنا ہے، پھر تمہارا سفر جاری رہنا ہے. یہ معنی اور مفہوم ہے اس حدیث کا کہ ازہد فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب مسکین ہوتا ہے یا پھر کوئی مسافر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ چند سانسوں کی ڈور ہے جو کسی بھی وقت اس کے درمیان کٹ لگ سکتا ہے، ٹوٹ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے قیامت تک کا جو عالم برزخ کا ہے. اور پھر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب اولاد آدم کو کھڑا کرے گا، بس پھر اس کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. آخرت کی زندگی وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس میں جو ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے، جو ہمیشہ کے جنتی ہوں گے وہ اللہ کی باغات، جنتوں کے باغات کے اندر مالک ہوں گے ان کے. اور جو کچھ گناہ گار ہوں گے، کچھ نیک ہوں گے، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوں گے. تو جو زندگی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے اس کو انسان بھلا دے، اور جو چند لمحوں کی زندگی ہے نہیں پتہ کب اس کی سانس نکل جائے، اس کو وہ اپنے لیے محبوب سمجھے، تو گویا کہ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا انسان کوئی نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کو اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے محبت نہ کرنا، بلکہ آخرت کو اس پر ترجیح دینا. آج میری آپ کی تقریباً ہم سب کی جو تگ و دو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ کسی طریقے سے میں اچھا مکان بنا لوں، اچھا گھر بنا لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، دنیا میں میرا ایک مقام و مرتبہ ہو جائے، دور دور تک لوگ میرے نام سے واقف ہوں، دنیا مجھے اچھے ناموں سے یاد کرے، دنیا کے اندر میرا ایک مقام و مرتبہ ہونا چاہیے. ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ اسی میں ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا. اور جب ہم نے آخرت کو بھلایا پھر ہمارے درمیان بہت سارے فتنے فسادات نے جنم لیا. ہم نے پھر حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کی، ہم نے جائز اور ناجائز کے درمیان فرق نہیں کیا، ہم نے اپنے اور پرائے کے حق کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا. بس پھر ایک ہی تمنا دل میں رہی کہ مال میرے پاس آنا چاہیے، وہ جس کا بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جیسا بھی ہو، بس میرے پاس مال ہونا چاہیے، مال و متاع ہو، دولت ہو میرے پاس، شہرت ہو میرے پاس، اچھے بنگلے، اچھے مکانات، اچھی گاڑیاں، نوکر چاکر، اولاد، گھرانہ بڑا ہونا چاہیے. ہم اسی تگ و دو میں لگ گئے اور ہم نے اس زندگی کو بھلا دیا جس کے اندر کبھی بھی خاتمہ نہیں ہے. کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہم نے. جو زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہم نے اس کو اپنے لیے اصل سمجھ لیا، اور جو ختم ہونے والی ہے اس کو ہم نے اپنے لیے یوں سمجھا ہے کہ بس یہی ہے زندگی، اس کے بعد کیا ہے، مر جائیں گے پھر کس نے پوچھنا. ہونا یہ چاہیے تھا جو ختم نہیں ہونے والی زندگی اس کو ہم ترجیح دیتے اس زندگی پر جو ختم ہونے والی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یقین جانیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ اپنا مال و متاع، اپنی اولاد، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے.
بس کسی طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی مرتبہ مختلف صحابہ کرام یہ تمنا لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم عام طور پہ مولوی حضرات سے، پیروں سے، فقیروں سے جا کر یہ مسئلے تو پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، فلانے صاحب، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں میری تنگ دستی دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے، مقروض ہوں، قرضہ اتر جائے، کسی کا محتاج نہ رہوں، میں سوکھا ہو جاؤں، میرے بیوی بچے جو ہے وہ سکھی ہو جائیں، میرے پاس مال کی فراوانی ہو، کاروبار کے اندر مسلسل نقصان ہو رہا ہے، کچھ ایسا بتائیے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ یہ تو ہم میں سے تقریباً ہر بندہ جا کر پوچھتا ہے، ہر مسلک کا بندہ اپنے مولوی کے پاس جا کر، اپنے پیر کے پاس، فقیر کے پاس، کسی کے پاس جا کر اپنے ان مسئلوں کو تو ڈسکس کرتا ہے۔